صدر محترم حاضرین جلسہ السلام علیکم. میری تقریر کا عنوان ہے بڑوں کا اکرام تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز حضرات کرام، آج کے اس پرفتنے دور میں جب بیٹے باپ کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں، جب شاگرد استاد کو فراموش کرنے لگے ہیں، جب نعمت و دولت اپنی جیب کی موٹائی کو بڑائی کا معیار سمجھنے لگی ہے، وہیں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات یاد دلاتی ہے. من لم یغفر کبیرہ ویرحم صغیرہ فلیس منا. جس نے بڑوں کا ادب نہ کیا اور چھوٹوں پر شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا اور ان کے تجربے و مقام کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے. والدین، بزرگ، استاد اور علماء کی عزت کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے. احترام بزرگ کے کئی فائدے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے. جو شخص بڑوں کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کے لیے ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو اس کی عزت کرے. کیا المیہ نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے قدموں تلے جنت دیکھنے کے بجائے ان کے سائے کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں؟ کیا شرم نہیں آتی کہ کل جو ہم انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے تھے آج ہم انہیں سہارے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے بھی کتراتے ہیں اور پھر فخر سے کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں. ارے واہ ترقی! جس ترقی نے بیٹے کو باپ سے بیگانہ کر دیا، جس نے شاگرد کو استاد سے بدعزت کر دیا، وہ ترقی نہیں تباہی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا ہے، بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا ہے، جہاں میں نہیں تو سرمایہ ہے. معزز سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بڑوں کی عزت کا حکم نہیں دیا بلکہ خود اپنی زندگی میں اس کی بہترین مثال قائم کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت سے اپنے پاس بٹھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا عمر، اگر میری بات کوئی نبی ہوتا تو وہ تم ہوتے. یہ بڑوں کا اکرام تھا کہ ایک خلیفہ وقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب کر لیتے اور عزت بخشتے. آج کے نوجوانوں سن لو، تمہارے اسمارٹ فون تمہارے برانڈیڈ چیزیں تمہیں بڑا نہیں بناتے بلکہ اصل بڑائی وہ ہے کہ تم اپنے والدین کے پاؤں دباؤ، اپنے استادوں کے آگے سر جھکاؤ، اپنے محلے کے بزرگوں کے سائڈ بیٹھ کر ان کے تجربات کو سنو، ورنہ کل کو تمہاری اولاد بھی تم وہی ہوں بھی غلط کر دے گی. کسی شاعر نے کہا ہے جو نہ جھک سکا کبھی اپنے بزرگوں کے سامنے، جو نہ جھک سکا کبھی اپنے بزرگوں کے سامنے، وہ کل کے زمانے میں خاک ہو کر بکھر جائے گا. اہل ایمان، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے اپنے گھروں کو جنت بنایا یا جہنم؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ دادا کی عزت کرو یا پھر موبائل تھما کر چپ کرا دیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ استاد کا سایہ رکھتے یا پھر خود ہی استاد پر انگلی اٹھائی؟ اگر ہم نے بڑوں کا اکرام چھوڑ دیا تو یاد رکھو سماج ٹوٹ جائے گا، خاندان بکھر جائیں گے، نسل بگڑ جائے گی. اور اگر ہم نے بڑوں کو کام دیا تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو عزت سے نوازے گا. بزرگوں کی عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا محض ایک سماجی فریضہ نہیں بلکہ ایک اسلامی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بزرگوں کی عزت کرنا ہمیں ان کے تجربے، ان کی دعائیں اور ان کی رہنمائی سے فیضیاب کرتا ہے. جہاں بزرگوں کا اکرام ہوگا وہاں سکون، برکت اور محبت ہوگی. آئیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرنور دین پر ہم بھی عہد کریں کہ اپنے بزرگوں کا ہمیشہ احترام کریں، ان کی دعائیں لیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. بزرگوں کا اکرام ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، دلوں میں پیار ہو تو سما روشن بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو کرے اظہار اس کی زندگی میں آتا ہے صرف عزت اور پیار. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر ملنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑوں کی